کے تصرف کا تماشا، دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا، محشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہو، جہنم تو ہے منقطع کے منکر کا محلہ، جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو عمل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی صبر کے لیے۔ تمام حمد اس خالق ازل کی، درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جن ہستیوں نے ویشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلیمان بنایا۔ کروڑوں درود و سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آتشی کو دیکھا تو خود بنایا۔ جناب والا، آج کے موقع کی مناسبت کے لحاظ سے میرا دل ہے میں مولا امام علی علیہ السلام کی کچھ فضائل بیان کروں۔ جناب ہم کہتے ہیں یا علی مدد، تو جواب آتا ہے کہ زندہ سے مانگا کرو، جب مر جائے اسے مانگا نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں یا حسین، یا حسین، کہتے اللہ جی زندہ کا ماتم نہیں کرتے۔ اس لیے جناب حکیم موسنقوی نے کیا خوب الفاظ کہہ دیے، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے، جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ، آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ، سمجھاؤ انہیں زندہ کا ماتم نہیں کرتے، سمجھاؤ انہیں زندہ کا ماتم نہیں کرتے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت خطاب دوں گا جناب علامہ عبدالخالق صدیقی صاحب، جو کہ فضائل و مصاب اہل بیت بیان فرمائیں۔ بآواز بلند تر صلوات۔ بلند صلوات۔ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرا کریم اللہ، تجھے واسطے اپنی عزت و جلال کا، واسطہ ہی محمد اور محمد کی پاک آل کا، تیری ذات کریم ہے تو کرم فرما، تیری ذات رحیم ہے تو رحم فرما۔ اے اللہ، بانیان کے رزق و مال میں وسعت فرما، جس گھر پر یہ مجلس اعزاء منعقد ہوئی ہے اس گھر پر رحمتوں کا نزول فرما، ان کے گھر کے رہنے والوں کو آباد و رشاد فرما، جو آمین کہہ رہے میرے اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، آل محمد کی عظمت کے وسیلے سے ذکر کا صدقہ بھی اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم سب کے دلی نیک مقاصد پورے فرما، ہم سب کو مودتی آل محمد نصیب فرما، ہم سب کو ولایتی علی علیہ السلام پر قائم اور دائم فرما، ہمارے حقیقی وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا
یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ توجہ ہے، ذکر شروع کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ المتین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محمد محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ کا نام بہت بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ عزیزان کرامی، بزرگان دین، میرے شیعہ اور سنی بھائیوں، میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سے تیسرا پارہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا تعارف کرایا ہے کہ جو مجھے پسند دین ہے وہ دین کیا ہے۔ توجہ میری طرف رہے، ہاتھوں کو کھول کر بیٹھنا ہے، ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھنا۔ ویسے تو ہاتھ باندھنے والا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اس لیے کہ مجھے نان کا خاندان یاد آتا ہے اسے دیکھ کر۔ ہاتھ کھول اور حیدر حیدر کر، ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھنا۔ تھوڑی سی آواز کو زیادہ کر دیں تاکہ آواز صحیح آتی رہے۔ پھر بھی بارے دیگر صلوات پڑھیں۔ جنہوں نے صلوات پڑھی ہے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بیٹھے رہیں۔ میں دیکھوں کہ منکر صلوات کون ہے اور صلوات کس نے پڑھی ہے۔ بڑے عرصے کے بعد آپ کے چہروں کی زیارت ہو رہی ہے۔ بڑی دعوتیں ہوتی ہیں گجرانوالے میں، اس علاقے میں، لیکن میں آ نہیں سکتا، کوئی مجبوری ہے۔ آج بس حکم تھا میرے بھائی کا تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا ایک لمحہ بھی میں ضائع نہیں کروں گا بغیر فضائل علی کے۔ میرا موضوع تو تھا آج کہ میں آج رسالت پڑھوں، لیکن میرے مولا کا دن ہے تو میں چاہتا ہوں آج میں ولایت پڑھوں۔ درود پڑھیے گا عالم۔ جس جگہ آپ تشریف فرما ہیں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ بعض بندے ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ ایک ذاکر کو سنا، ایک مولوی کو سنا، پھر اٹھ گئے، پھر آ گئے۔ اگر پتہ چل جائے اس جگہ کا مقام کیا ہے تو کوئی بندہ مجلس اختتام ہوتے تک اٹھے ہی نہ، کیونکہ اللہ کی کائنات میں کہیں بھی دعا قبول نہ ہوتی ہو۔ توجہ میری طرف رہے، کبھی بھی دو چار جملے پھر موضوع کی طرف۔ کہیں بھی سیدزادہ دعا قبول نہ ہوتی ہو تو مولا امام حسین علیہ السلام کے روضہ میں گنبد کے نیچے دعا مانگی جائے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ پھر پوچھا گیا مولا اکثر بندے ایسے ہوں گے جن کے پاس اخراجات ایسے ہوں گے، استطاعت نہیں ہوگی، وہ آپ کے روضے تک نہ آ سکیں، تو پھر وہ دعا کیسے مانگیں جو قبول ہو جائے؟ تو مولا نے فرمایا یہ جو مجلس کی جگہ ہے
इन्नहु कुब्बतुल हुसैन, वो मेरे हुसैन के रोजे का गुंबद है। इस तरह करबला में गुंबद है, जहाँ मजलिस हो रही हो वो मौला इमाम हुसैन के रोजे का गुंबद है। वहाँ बैठकर भी दुआ मांगी जाए तो अल्लाह रद्द नहीं करता। दूसरा फरमाया मेरे उस मकाम का जगह का मकाम कितना है, फरमाया ये जो मजलिस इमाम हुसैन की जगह है, फरमाया अन्नहु रोज़तो रियाजुल जन्नह, जहाँ मजलिस हुसैन हो रही हो वो जन्नत का एक टुकड़ा है। अगर तुम मजलिस सुनकर जा रहे हो, रास्ते में कोई पूछे कि तुम कहाँ गए थे, उन्हें ये ना कहना कि मजलिस सुनने गए थे, उन्हें कहना जन्नत गए थे, सैर करके वापस आ रहे। क्या बात, आपकी समाज में कुर्बान। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। तो पहली बात तो ये है कि जो बंदा नमाज पढ़ता है पंजगाना, वो दूसरे बेनमाजी को ऐसे देखता है जैसे ये सारे जहन्नमी हैं, अकेला नमाजी ही जनती है। हालांकि नमाज पढ़ने का दारो मदार जन्नत नहीं है। आप कहीं चले गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज भी पंजगाना पढ़ता हूँ, मेरी नमाज शब भी नागा नहीं है, लेकिन नमाज शब का और नमाज का ताल्लुक जन्नत से नहीं है। नमाज फर्ज है, पढ़ेगा तो अजर है, नहीं पढ़ेगा तो सजा मिलेगी। रोजा फर्ज है, अगर इस बीमारी नहीं है, कोई ऐसी शरी मजबूरी नहीं है तो रख, नहीं रखेगा तो सजा मिलेगी। जिनकी जितनी इबादत हैं, इबादत करने से अजर मिलेगा, जन्नत नहीं। कुरान की कसम, मिंबर इमाम हुसैन की कसम, मैं साबका कुतुब का भी हवाला और मजहब आले मोहम्मद में भी कोई बंदा इबादत की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत मिलेगी हादी के बलबूते, इबादत के बलबूते। जन्नत मिलनी है कबला हादी के बलबूते। अगर हादी जन्नती हुए या जन्नत के वारिस हुए तो मानने वाले भी जन्नती हैं। अगर हादी ही लानती निकला तो मानने वाले भी। नाराए हैदरी, जियो जियो, पर यहाँ सलामत रहे। सुभान अल्लाह। या अली, नहीं आपने सुना है कि साहब कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, सबने सुन रखा है। ये मजहब का मसला नहीं है, ये शिया सुन्नी की बात नहीं है, ये कुरान का फैसला है। शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, मुहब्बे अहले बैत भी मानते हैं, दुश्मन अहले बैत भी मानते हैं, क्योंकि कुरान में आयत मौजूद है कि असहाब कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। कभी किसी मौलवी से ये पूछा ये असहाब कहफ है कौन? जिनका कुत्ता जन्नत में जाएगा, जिनकी इतनी बात में असर है कि उन्होंने कुत्ता उसकी बात मान गया तो वो जन्नत में जाएगा। फितरत बदली, उसका फितरत थी भौंकना, उन्होंने कहा भौंकना नहीं क्योंकि यहाँ पकड़े जाएंगे। उसने फितरत बदली, जन्नत वाजिब हो गई ना। तो हम भी तो कहते हैं मुसलमानों फितरत बदलो, अली को भौंकना छोड़ो। मैं थोड़ा सा मजमा देख के नहीं, मैं लाखों के मजमे में खिताबत करता हूँ और तकरीबन 3-4 मुमालिक में खतीब भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पुराने बानियान सादात भी मौजूद हैं, तो मैं उनकी नौकरी, क्योंकि उनके आबा अजदाद की नौकरी देने आया हूँ, तो गुजारिश कर रहा हूँ कि असहाब कहफ हैं कौन? मौलवी के सर पर कुरान रख, क्या असहाब कहफ नबी हैं? वो कहेगा नहीं। असहाब कहफ कोई वली हैं? कहेंगे नहीं। असहाब कहफ कोई कुतुब अल-अब्दाल हैं? कहेंगे नहीं। असहाब कहफ कोई सहाबी हैं? कहेंगे नहीं। असहाब कहफ कोई ताबी हैं? कहेंगे नहीं। कौन है? वो कुरान से बताएंगे कि असहाब कहफ मोमिन है। असहाब कहफ मोमिन थे। मैं कहता हूँ मोमिन का कहना नजसुलैन कुत्ता माने तो जन्नत वाजिब हो जाए, अली का कहना हम माने तो जन्नत कैसे होगा? अच्छा, लोगों ने बताया कि असहाब कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, तो बाकी जानवरों का तज़किरा नहीं करते। हालांकि 14 जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे। कुरान की रूह से 14 जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे। असहाब कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा भी जन्नत में जाएगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का भेड़िया भी जन्नत में जाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी भी जन्नत में जाएगी। हजरत बल्कीस अलैहिस्सलाम का हुदहुद भी जन्नत में जाएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली भी जन्नत में, तवज्जो है नहीं है, मछली भी जन्नत में जाएगी। हजरत
मोहम्मद मुस्तफ़ा की डाची भी जन्नत में जाएगी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी, ऊँटनी का बच्चा भी जन्नत में जाएगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मेढा जन्नत में जाएगा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दुम्बा जन्नत में जाएगा, मेरे मौला अली का दुल्हन भी तो जन्नत में जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, ईमान से बताएं, जितने मौलवी जहन्नम में जाएंगे, अवाम नहीं जाएंगे। मिंबर में मेरा हाथ है, झूठे पे अल्लाह की लानत है, ये कब्र हुसैन है, मिंबर हुसैन है। जितने मौलवी वो जो दुश्मन अली, जितने वो जहन्नम में जाएंगे, उतने अवाम नहीं जाएंगे। तो मैं हैरान नहीं कि मौलवी जहन्नम में जाए, कुत्ता जन्नत में जाए, तो बात तो खत्म हो गई। क्या बात है, अल्लाह अकबर। तो मौलवी जहन्नम में, अगर क्यों मौलवी जहन्नम में जाएंगे? इसलिए कि मौलवी झूठ बोलता है मस्जिद में, अवाम झूठ बोलती है बाहर। तो अब अगर आपको यकीन नहीं है तो आज देख लेना, नमाज इशा पढ़ो, तुम्हें मौलवी के झूठ का भी पता चल जाएगा। मस्जिद में चला जाना, जब वो नमाज पढ़ा ले तो उसे कहो तरावियां पढ़ा, जब तरावियां पढ़ाएगा तो नियत करेगा 2 रकात नमाज तरावी। मैं पढ़ाता तो रहा हूँ, मैं 2 रकात नमाज तरावी सुन्नत रसूलुल्लाह की, पीछे इमाम के अल्लाह अकबर, उसके सर पर कुरान रख, तू जो ने नियत की है सुन्नत रसूलुल्लाह की, क्या नबी ने कभी पढ़ा है? कहेगा नहीं। किसने पढ़ाया? हजरत उमर ने। मैंने कहा झूठ न बोल, नियत कर 2 रकात नमाज तरावी, सुन्नत हजरत उमर की, पीछे इमाम के अल्लाह अकबर, ताकि झूठ का पता तो चल जाए। और मैं कहती जिसको नबी और उमर की सुन्नत का पता ना हो, उन्हें पता अली कौन है? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, तो फरमा रहे हैं। अच्छा, ये जानवर जन्नत में जाएंगे, मुर्शिदादा, ये जानवर जन्नत में जा रहे हैं। कुरान का फैसला है कि जन्नत और जहन्नम करीब तर करीब है, वक्फा नहीं है, एक सिर्फ हद है। जैसे एक बाप का बड़ा सहन हो और वो 5 बेटे हों, उसको 2-2 फुट की दीवार दे दे, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, यही हद है। चलो जैसे भट्टी साहब का घर है, ये तेरा बेटा कमरा तेरा है, ये तेरा बेटा है, ऐसे बेटे ज्यादा कमरे थोड़े हो जाए तो ये तकसीम है। ये हद किसी मुल्ला की नहीं है, अल्लाह की हद है। जन्नत जहन्नम की तरफ नहीं जाएगी, जहन्नम जन्नत की तरफ नहीं जाएगी। और कुरान का फैसला है, जन्नती जहन्नमी को देखेंगे, जहन्नमी जन्नती को देखेंगे। जुमला देने जा रहा हूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए, फिर हैदर होगा। जन्नती जहन्नमी को देखेंगे, जहन्नमी जन्नती को देखेंगे। मैं कहता हूं अल्लाह न करे, अल्लाह न करे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा झांक कर देखे बड़े बड़े मौलवी जहन्नम में चल रहे हूं, तो वो कहेगा अल्लाह तुम्हारे अकीदे पे लानत करे, मैं अपने हाथी उज़ैर से मोहब्बत करके जन्नत में लुत्फ ले रहा हूं, तू अली से बुग़्ज़ रख के जहन्नम में चल रहा है। दारोमदार जन्नत और जहन्नम का हाथी पर है। किस पर है? चलो ज्यादा नहीं तो 2 हाथी तो बड़े मशहूर हैं कुरान में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हाथी और फिरौन भी हाथी, वो अल्लाह की तरफ से, वो बंदों की तरफ से। उसे बंदे हाथी मानते थे, उसे अल्लाह ने हाथी माना। दोनों की लड़ाई हो गई। जो बंदूक का बना है तो उसका तख्त भी है, बख्त भी है, फौज भी है, पैसा भी है। जो अल्लाह का बनाया हुआ है वो गरीब है बेचारा, उसके पास फौज भी ज्यादा नहीं। आपस में गड़बड़ हो गई, लड़ाई हो गई। मूसा आगे, उसकी कौम पीछे, और उसके पीछे फिरौन। लड़ाई आगे क्या किया? दरिया में आसा डाला, रास्ते 12, खुद भी पार, कबीले भी पार। तवज्जो रहे। अब जब पार किया तो मैंने कहा मेरे अल्लाह तूने तो बचाना था हजरत मूसा को, तेरा हाथी है, अवाम तो गुनहगार है, इसे तो गार कर, आवाज कुदरती बकवास न कर। मैं अवाम को देखूं, हाथी को देखूं? हो गया। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम मेरा हाथी है ना, मैं अवाम के गुनाह देखूं तो अपने ईसा को, हाथी मूसा को, हाथी को देखूं, ये सारे पार जाएंगे क्योंकि मेरे हाथी को माना है। हाथी भी पार, 12 के 12 कबीले भी पार, पीछे फिरौन, रास्ता एक, उसी रास्ते से फिरौन आ रहा है, दरमियान में फिरौन गर्क, पीछे आवाम। मैंने कहा मेरे अल्लाह ये कहता था वाला रब्बुकुम अल-आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। ये हाथी तो लानती गर्क हो गया, झूठा था, बंदूक का बनाया हुआ। अमाम बेचारी गुनहगार भी है, नेक भी है, इनको तो बचा दे। आवाज कुदरती फिर बकवास कर रहा है। मैं इन कुत्ते हाथी को देखूं या अवाम को देखूं? इन्होंने जिसे माना है वो लानती है,
قرآن کے ماننے والے نیک بھی لانتی برے بھی لانتی، کیونکہ مانا ہے لانتی کو تو خدا کی قسم سارے بچ گئے گنہگار نیک تو ہادی کی وجہ سے، سارے غرق ہو گئے نیک اور گنہگار تو ہادی کی وجہ سے۔ تو میں کہتا ہوں خوش قسمت ہو شیعان حیدر کرار، ادھر ہادی موسیٰ ایک تھا قبیلے 12 پار ہو گئے، ادھر ہادی 12 ہے قبیلہ ایک۔ بھائی ادھر تھا تو سبحان اللہ، اچھا جملہ تو سبحان اللہ، ادھر بھی خطیب تھا میں، ادھر گیا اچھا جملہ تو سبحان اللہ، ادھر آیا اچھا جملہ تو یا علی، کمال ہو گئی بھائی، میں تو حیران ہو گیا ہوں، ادھر سبحان اللہ نہیں ادھر علی نہیں۔ میں نے پوچھا مولوی سبحان اللہ کا کیا مقصد؟ بڑا ثواب کتنا؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو جنت میں درخت پیدا، درخت کا سایہ اتنا لمبا کہ 100 سال گھوڑا دوڑے تو ختم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اللہ تیرے عقیدے پہ لعنت کرے، ساری زندگی تو نے امام حسین کے گھوڑے کی مخالفت کی، یہ جنت میں گھوڑا ہمہ لائی ہے نادی لائی، یہ گھوڑا کہاں سے آ گیا؟ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں یہ وہی حضرت علی کا دلدل ہے جو دوڑے گا، ادھر بھی گھوڑا ادھر بھی گھوڑا۔ حیران کی ہے، ادھر آیا تو نعرہ حیدری۔ میں نے مولوی سے پوچھا تم نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہو؟ مجھے ذاکرین نے بتایا، سادات نے بتایا، علماء نے بتایا کہ ایک مرتبہ یا علی کہنے سے ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا میں مولوی ہوں، مجھ سے کوئی پوچھ لے حدیث دکھا یا علی کہنے سے ختم قرآن کا ثواب، اگر نہ دکھا سکا تو پریشان ہو جاؤں گا نا۔ پہلے میں نے حدیث ڈھونڈی، جب تک حدیث نہیں ملی میں نے کسی کو نہ کہا تم یا علی کہو، بس وہ بھی کہتے رہے، میں بھی ساتھ کہتا رہا، منکر یا علی نہیں تھا۔ میں نے جب تک حدیث نہیں ڈھونڈی میں نے کسی کو کہا نہیں ہے۔ اب مجھے حدیث مل گئی ہے، سنی کتب کے حوالے بھی بہت ہیں، شیعہ کتب بہار الانوار جلد نمبر 38، اس میں بھی میرے مولا جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ یا علی کہنے کا ثواب کتنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، کیونکہ عربی میں حدیث ہے، پہلے میں عربی پڑھوں گا، پھر جو عربی نہیں جانتے ان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ان کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، اردو میں ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا۔ ایک بندہ خطبہ دے رہے تھے میرے مولا چھٹے لال ولایت مسجد نبوی میں، لاکھوں کی تعداد صحابی اور تابعی اور ان کی اولاد موجود ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، یا ابن رسول اللہ، اے اولاد رسول، کیا تیرے دادے علی کا نام لینے کا کوئی ثواب بھی ہے؟ ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ، جو عربی میں حدیث میرے مولا کا فرمان ہے وہ سنانے جا رہا ہوں، کوئی ثواب بھی ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا من قالا یا علی مرتن واحدہ، کوئی بندہ شیعہ نہیں یار، سنی نہیں، وہابی نہیں، دیوبندی نہیں، مرد نہیں، عورت نہیں، بچہ نہیں، چھوٹا نہیں، بڑا کوئی بھی، من سب پہ عربی میں من، پڑھے لکھے بڑے قد کے لوگ بیٹھے ہیں، عربی میں من ہے ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ من قال یا علی مرۃ الوحدہ، کوئی بندہ، شرط ہے کوئی بندہ میرے دادے کا نام خلوص نیت سے ایک مرتبہ لے، خلوص نیت شرط ہے، خلوص نیت سے ایک مرتبہ لے۔ میں نے کہا مولا یہ خلوص نیت کیا ہے؟ فرمایا لوگوں، میرے مولا کا فرمان لکھا ہوا ہے، آپ کبھی جائیں مولا لے جائیں، جو گئے ہیں پھر جائیں دیکھیں، میرے مولا کے دروازے کے مین گیٹ کے اوپر یہ خلوص نیت کا فرمان لکھا ہوا ہے، میرے مولا کے خود الفاظ ہیں۔ مولا فرماتے ہیں خلوص نیت کے معنی یہ ہے کہ ہم سے محبت کرنے والوں، ہماری محبت کی وجہ سے تم جنت میں نہیں جاؤ گے، پریشان ہو گئے، ہماری محبت کی وجہ سے تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ مولا کیسے؟ مولا فرمایا ہمارے دشمن سے بیزاری کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر، ہمارے دشمن سے بیزاری کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے۔ مولا بیزاری کیسے؟ مولا فرماتے پہلے میرے دادے علی کے دشمن پہ لعنت کر، پھر یا علی، پہلے بطول کے دشمن پہ تبرہ کر، پھر یا علی، پہلے حسنین کے دشمن پہ لعنت کر، پھر یا علی۔ مولا ہم ایسے کریں تمہارے دشمن پہ لعنت کریں پھر کہیں یا علی، فثوابہ کا ثواب، پھر ثواب کتنا ہے؟ مولا فرماتے 16,000 قرۃ للقرآن۔ میں جعفر صادق، کوئی ملا نہیں، عبد الخالق نہیں، مجتہد فقیہ تابعی صحابی نہیں، میں جعفر صادق جو تمہارے پاس قرآن ہے، بسم اللہ
کے پاس سے لے کر والناس کسی تک 16,000 مرتبہ 16,000 قرۃ للقرآن 16,000 مرتبہ میں جعفر صادق تلاوت کروں، اس کا ثواب اکٹھا کیا جائے، انا الذی اختمہ، اس یا علی کہنے والے کے نام اعمال میں چلا جائے۔ نعرہ جیو جیو۔ اللہ اکبر، کتنا ثواب ہے؟ 16 مولا کا فرمان ہے، 16,000 قرۃ للقرآن۔ میں تیری میری زبان کی کیا طاقت ہے؟ نجس زبان، سارا دن جھوٹ بولنے والی، غیبت کرنے والی، غلط بولنے والی، اس کی کیا طاقت ہے قرآن پڑھنے کی؟ خود معصوم 16,000 مرتبہ قرآن پڑھے اور جو یا علی کہے اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں چلا جاتا ہے۔ 10 محرم کو تمہیں قبرستان جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھو یا علی کہو، بابا کو بھی بھیجو، مما کو بھی بھیج دو۔ یہ ہے ثواب۔ تو میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، اس کو میں ترجمہ کروں تاکہ پتہ چلے میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھے گا آل محمد کی ذات۔ جسے آتی ہے وہ پڑھے، جسے نہیں آتی وہ خاموش رہے۔ کیا میں نے آیت پڑھی؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پر میری طرف نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو آتا رہے وہ، مجھے خیر ہے، میری خیر ہے، آپ بس سنتے رہے، توجہ سے سنیں، میرے جملے ذہن میں بٹھانے ہیں، پھر زندگی باقی پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی، کب پڑھیں گے، کب آئیں گے، یہ تو بس سبب ہوتا ہے، مسبب الاسباب ہے محمد و آل محمد، وہ سبب بناتے ہیں تو میں آ گیا ہوں۔ تو گزارش کرنے چلوں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو مجھے کوئی دین پسند نہیں ہے سوائے دین اسلام کے۔ تو اب ہم پوچھیں وہ دین کیا ہے جو تجھے پسند ہے؟ ایسے تو سارے دیندار بڑے پھرتے ہیں، جس سے پوچھا وہ کہتا ہے ہم دیندار ہیں، باقی سب پہ دین ہے، ہمیں بتائیے وہ دین کیا ہے؟ دین ایسے سمجھ، کیونکہ جتنے ہم بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، سمجھتے ہیں 2 اصطلاح ہمارے ہاں موجود ہیں، ایک دین اور ایک شریعت، جس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ اچھا، بچے سوچتے ہیں جو دین ہے وہی شریعت ہے، جو شریعت ہے وہی دین ہے۔ ایسا نہیں ہے، دین اور شریعت میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں فرق ہے۔ دین اور ہے، شریعت اور ہے۔ دین کے تابع شریعت ہے، شریعت کے تابع دین نہیں ہے۔ یہ پاکستان یعنی کہ مثلاً دین ہے، اس کے اندر جو صوبے ہیں وہ شریعت ہے۔ وفاق کے اندر ہوتی ہے صوبے، اس پہ کام کرتے ہیں، لیکن صوبوں کا قانون اپنا اپنا ہے۔ پنجاب کا سندھ میں نہیں ہوگا، وفاق کا قانون ایک ہے۔ اس لیے یہ بڑے دائرے کو دین کہتے ہیں، اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ہوتا ہے، اسے شریعت کہتے ہیں۔ توجہ میں تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ میری بات آسان ہو جائے آگے سمجھانے میں، تو اور بھی آسان کروں۔ یہ اصول دین کتنے ہیں؟ پکائی بتا دی، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ دین ہے۔ شریعت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ یہ کیا ہے؟ شریعت۔ دین اور شریعت میں فرق یہ ہے کہ دین میں تبدیلی نہیں، شریعت میں تبدیلی ہے۔ شریعت موقع کو دیکھ کر بدل جاتی ہے، دین موقع بھی ہو تو نہیں بدلتا۔ مثلا دین ہے توحید، اللہ ایک ہے، یہ کیا ہے؟ دین ہے۔ اگر میں کہوں نہیں اللہ 2 ہیں تو میری مولویت ختم، اللہ ایک ہے۔ کوئی صحابی آ کر کہے کہ عبدالخالق نے سچ کہا، اس کی صحابیت ختم، مگر اللہ ایک ہے۔ توحید میں تبدیلی نہیں، عدل میں تبدیلی، یعنی کہ اصول دین میں تبدیلی نہیں، تو فروع دین یعنی کہ میں تبدیلی ہے، شریعت میں تبدیلی ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یومیہ نماز 60، میرے نبی کے دور میں یومیہ نماز 5، شریعت بدل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں روزہ بات کرنے سے باطل ہو جاتا تھا، میرے نبی کے دور میں ایسا نہیں ہے، شریعت بدل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو کپڑے تھے یہ نجس ہو جاتے تو کاٹنے پڑتے تھے، میرے نبی کے دور میں ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مچھلی کا شکار ہفتے کو حرام تھا،
میرے نبی کے دور میں ایسا نہیں ہے، شریعت بدل گئی۔ یہ جو بندر بنے ہوئے ہیں انہوں نے ہفتے کو شکار کیا تھا تو یہ بندر بن گئے تھے، یعنی کہ شریعت بدلتی ہے۔ چلو میرے نبی کے دور میں صبح کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعت فرض، اگر 22 کلومیٹر جانا 22 آنے کا سفر ہو جائے تو 2 رکعتیں معاف ہیں، 2 پڑھ۔ شریعت بدل گئی، شریعت بدلتی ہے، دین نہیں بدلتا۔ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ شریعت بدلتی ہے، دین نہیں بدلتا۔ آؤ دین بتائیں۔ دعوت ذوال عشیرہ کی بات کروں تو لمبی ہو جائے گی، چلو میں غدیر کی بات کر رہا تھا، 18 غدیر، تو ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم۔ اگر لفظ ہوتا الیوم اکملت لکم شریعتکم تو مولوی لڑ لڑ کے مر جاتے۔ کوئی کہتا نماز مکمل ہوئی، کوئی کہتا روزہ، کوئی کہتا حج، کوئی کہتا زکوٰۃ، خمس، یعنی کہ وہ فروع دین پہ بحث کرتے۔ نہیں، آیت کے الفاظ اور ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن دین مکمل ہوا ہے، شریعت نہیں۔ تو آئیے پھر مولوی کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو کہ نبی نے کیا بات کی جس پہ دین مکمل ہوا۔ وہ کہتے ہیں نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، علی کی ولایت کا اعلان ہوا، دین مکمل ہوا۔ تو پھر میں کہنے دوں کہ علی ولی اللہ شریعت نہیں، علی ولی اللہ دین ہے۔ اللہ اکبر۔ علی ولی اللہ شریعت نہیں ہے، علی ولی اللہ دین ہے۔ شریعت میں تبدیلی ہے، یہاں پڑھ یہاں نہ پڑھ۔ دین میں تبدیلی نہیں، جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا فقل علی ولی اللہ۔ میرے مولا فقل یہ کیا ہے؟ فقل میں وقفہ نہیں ہے، بلا فاصلہ ہے، فاصلہ نہیں ہے، اس لیے فا وہی ہے جو نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میرے بعد وقفہ نہیں، علی ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، آپ جو تبرہ کرتے ہیں لوگوں پہ، لعنت بھیجتے ہیں، بیزاری کرتے ہیں، کیوں؟ وہ نماز نہیں پڑھتے؟ نماز تو پڑھتے ہیں بلکہ زیادہ پڑھتے ہیں وہ تو۔ کیا وہ روزہ نہیں تب اس لیے لعنت کرتے ہو؟ نہیں۔ حج نہیں کرتے اس لیے، عبادت نہیں، ہر ساری چیزیں کرتے ہیں، تو ہم بیزاری کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ علی کو فاصلے سے مانتے ہیں، ہم بلا فاصل مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ وقفہ کرتے ہیں علی کی ولایت پہ، ہم وقفہ نہیں کرتے، ہم بلا فاصل مانتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یار اللہ قرآن کی عزت کی بہت بڑی آیتیں پڑھنے جا رہا ہوں جو آپ کو سمجھانے کی خاطر کچھ میں گفتگو تمہیدی کر رہا تھا۔ تو یہ علی کی ولایت کا اعلان ہے۔ جب اعلان ہوا من قلت مولا ہو فہذا علی مولا، میں مختصر کرتے جا رہا ہوں تاکہ ٹائم میرا پورا ہو جائے اور روزے کا ٹائم بھی ہو جائے۔ اگر قبلہ صاحب آ گئے، غلام عباس شادی وال صاحب، تو وہ پڑھیں گے، نہ ہے تو پھر گزارا کر لینا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے گا آل محمد کی ذات میں۔ ایک آیت آ گئی، آیت خطرہ۔ آپ آیت غدیر پہ یاد کرتے ہیں، آیت غدیر، لیکن جدھر سے میں آیا ہوں وہ آیت خطرہ ہی سے پکارتے ہیں۔ یہ خطرے والی آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یحسبک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ خطرے کی آیت تو ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ یہ خطرے والی آیت تو نے یہاں غدیر میں کیوں بھیجی؟ یہاں کیا خطرہ ہے؟ خطرے والی آیت تو خندق میں آتی کہ دشمن تھے، خطرے والی آیت تو خیبر میں آتی، دشمن تھے، خطرے والی آیت تو دعوت ذوال عشیرہ پہ آتی کہ آگے دشمن تھے۔ یہاں تو صحابی ہیں، یا تو نمازی ہیں، یا تو مسلمان 3 طبقے ہیں، پھر خطرہ کیسا؟ اللہ اکبر۔ پھر خطرہ کیسا؟ جملہ سننے جانا، پھر خطرہ کیسا؟ آواز قدرت عبد الخالق، جتنا میرے علی کی ولایت کو نمازیوں سے خطرہ ہے اتنا کسی سے نہیں ہے۔ کہیں چلے گئے ہیں، جتنا میرے علی کی ولایت کو حاجیوں سے خطرہ ہے کسی سے نہیں ہے، جتنا میرے علی کو مسلمانوں سے خطرہ ہے اتنا کسی سے نہیں ہے۔ میرے اللہ یہ تو حاجی میرے گلے پڑ جائیں گے، یہ تو نمازی مجھ سے لڑ پڑیں گے کہ ہم حاجی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، ہم تو علی کے دشمن نہیں ہیں۔ آواز قدرتی سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان حاجیوں کی، ان نمازیوں کی بات کر رہا ہوں جن کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ سفیان کا بیٹا حق پہ تھا یا عمران کا بیٹا۔ حیدر ہاتھ کھولے، جیڑے ہیلو کھولے، جیڑے ٹنڈے منڈیل نہ کھولے، بیمار نہیں طاقتور حیدر، حیدر، انج نہیں حیدر، ارے حیدری۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، آن کی بات نہیں کر رہا۔ خدا کی قسم وہ جملے دینے جا رہا ہوں، غدیر کا اعلان ہے، توجہ کرنی ہے۔
सुना आपने करोड़ों मरतबा होगा। मैं कुछ अजीब अंदाज से जा रहा हूँ। खतीर का ऐलान, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िल, विलायत की बात नहीं कर रहा, कुछ और करने जा रहा हूँ। बल्लिग मा उनज़िल इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालता, ऐलान कर वरना तेरी रिसालत नहीं बचेगी। अल्लाह क्या कह रहा है सुनो, अल्लाह कह रहा है तू रसूल है, अली रिसालत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। विलायत नहीं बचेगी तो रिसालत नहीं बचेगी। ऐलान कर, तो ऐलान कितने 1.25 लाख में हुआ ना। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कुछ अजीब बात करने जा रहा हूँ जो आपने न सुनी हो से करने जा रहा हूँ। ऐलान हुआ 1.25 लाख का मजमा। कितने वो उठू के बलान थे? 13। कितने बलान थे? 13। जाकिर क्या कहते हैं, जब मौलवी जाकिर कि उन के ऊँटों के बलान उतारे जिन जिन के दौड़ जाने का खतरा था। खुदा की कसम ये झूठ है, ये तौहीन रिसालत है। मेरे ख्याल में पढ़ी लिखी बात सुनेंगे नहीं। तौहीन रिसालत है कि नबी कहे बैठ जा, किसी की जुर्रत है कि वो खड़ा हो सके। दौड़ जाना तो बात की बात है, उसकी नवासी की ताकत देखो। यजीद के दरबार में कहा उसकत, जिसकी जबान बाहर थी अंदर नहीं आई, ये उसका नाना है नबी। ये कहे नहीं जाना, कौन है जो जा सके? और उनके उठूंगा बोल नहीं, झूठ है। अगर वो छीनेगा तो गासिब हो जाएगा, अगर पलान छीनता है तो गासिब बन जाएगा। तौहीन रिसालत है। जाओ मसला पूछो, मुसल्ला जाए नमाज किसी से छीन कर नमाज पढ़ के दिखाओ, नमाज बातिल। मस्जिद की जगह छीनो, मस्जिद बनाओ, मस्जिद लानत करेगी, नमाज नहीं होती। और अक्ल के अंधे जो 5 गाना नमाज गासिब जगह पे ना हो, उस गासिब पलानू पे अली की विलायत का ऐलान कैसा? माशाल्लाह, जियो। अल्लाह अकबर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे दाद न दिया करो झूठे बंदू को। ये है क्या असल में? मैंने पढ़ा है, खुदा की कसम मिंबर पे हाथ में पढ़े लिखे बैठे हैं। नबी ने उन सहाबा के ऊँटों के पलान उतारे जिन जिन के दिल में पहले अली था। नारा हैदरी, वाह क्या बात है। अल्लाह अकबर, क्या बात है। लगता है कि लाखों का मजमा बैठा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उनके पलान उतारे जिन के दिल में पहले अली था। अब देखना मेरी तरफ, किसी के पास कोई साफा है? साफा मुझे दिखाए। उसे पढ़ना कहते थे। साढ़े पास कहते हैं शादी हो उन्होंने पढ़ना। चलो खैर, बोली बोली था, जुबान का फर्क होता है अपना। तो बात कर रहा था, 13 पलान उतारे उनके जिनके दिल में पहले अली था। उतार कर मिंबर बनाया। अजीब सा मिंबर है, मैं मिंबर की बात नहीं करता, पर लंबी हो जाएगी। मिंबर बनाया, 1.25 लाख के मजमे में आना अली इब्न अबी तालिब। कहाँ है अबू तालिब का बेटा अली? एक बंदे ने खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह, जिसको भी बुलाते हैं नाम से बुलाते हैं, अली को अली के बाप से क्यों बुलाते हैं? कहा ये बाप का है। क्या बात है, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। जियो, हजारों साल जियो। अली का अबू तालिब। कहाँ है अबू तालिब का बेटा अली? खुदा की कसम। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाजिर करीबा। अली करीबा हाथ से पकड़ा। शेर खुदा था, मिंबर पे खुद चढ़ जाता नहीं, हाथ पकड़ा ऐसे। 1.25 लाख ने देखा कि नबी खुद बुला रहा। मिंबर पे आए, खड़ने का अंदाज ये अजीब है। अली का चेहरा नबी की तरह, नबी का चेहरा अली की तरह, एक दूसरे की जियारत कर रहे हैं। अब पुश्त है अली की साहबा की तरफ। अली वलीयुल्लाह वाजिब होना है पूरी कायनात पे। अब जुमला समझा, खड़े होकर दांत का मजबरा बड़ा है, बड़ी मेहनत करके उम्र से ज्यादा। खुदा की कसम, अब पूरी कायनात, शर्क गर्ब, मशरिक मगरिब, आसमान जमीन,
اللہ کی جتنی مخلوق ہے انبیاء ملک تک سب پہ علی کی ولایت غدیر قوم میں واجب ہونی ہے. علی بننا نہیں, علی ازل سے علی ہے, علی ازل سے ولی ہے, ولایت واجب ہونی ہے غدیر پہ. اب جملہ سمجھنا, اب علی سامنے کھڑے ہیں تو نبی نے کہا الستو اعلیٰ بانفسکم. اب مولا کے معنی سمجھنا, الستو اعلیٰ بانفسکم, لوگو کیا میں تمہارے جسم اور نفسوں سے افضل ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, بالکل. اب علی سامنے کھڑے ہیں, اب نبوت والی طاقت سے علی کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا نبی نے. اب دیکھتا ہوں کون چکا ہے, اب دیکھو گا کون چکا ہے. نبوت والی طاقت سے علی کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈال کر ایسے اٹھایا, ایسے اٹھتا جا رہا ہے. جملہ سمجھنا, ایسے اٹھتا جا رہا ہے. نبوت غروب ہوتی جا رہی ہے, ولایت ظاہر ہوتی جا رہی ہے. نبوت غروب ہوتی جا رہی ہے, ولایت ظاہر ہوتی جا رہی ہے. اب پوچھا الستو اعلیٰ, کھڑا ہو جائے تاکہ لطف ہے مجھے پڑھنے میں. اب آپ کو پڑھتا, میں سنتا, میں بڑا لطف لیتا. ایسے اٹھایا ہوا ہے, ایسے بالکل علی کے پاؤں اٹھے ہوئے ہیں, ایسے بغل کے نیچے سفیدی نظر آ رہی ہے, بغل کے نیچے الستو اعلیٰ. صحابہ پہ واجب, سب پہ واجب تھا الستو اعلیٰ, الستو اعلیٰ, اوپر الستو اعلیٰ, زمین پہ الستو اعلیٰ, من قلت مولا. من قلت مولا بہذا علی مولا. اب اتنا پڑھتے ہیں, حالانکہ غدیر کا خطبہ بہت بڑا ہے, کبھی زندگی نہیں تو پورے اشرے میں سناؤں گا. غدیر کا خطبہ 4 گھنٹے کا خطبہ ہے, تقریباً اشرا لگ جائے گا سناتے سناتے. اب علی کو سائڈ پہ کھڑا کیا, پہلے سامنے تھے, سب کو کہہ کر بس سامنے, اب سامنے کھڑا کیا ایسے سائڈ پہ. اب ہاتھ پکڑا, من قلت مولا ہو. اب کوئی چپ رہا نا تو میں بس منبر چھوڑ کے چلا جاؤں, میں صاحب کوئی اور پڑھے گا. من قلت مولا ہو فہذا علی المولا الا فليبلغ شاہد الغائب والولد علی الولد الى یوم القیامہ. جملہ اب اردو سننا. من قلت مولا ہو فہذا علی المولا, جس جس کا میں مولا اسی کا علی مولا. الا فليبلغ شاہد الغائب, تم سب پر واجب ہے جو سامنے شاہد حاضر ہو تو ان کو بتانا جو غیر حاضر ہے. وہ جملہ سماعت فرمانا ہے. الا فليبلغ شاہد الغائب, تم پر واجب ہے جو سامنے ہو, جو نہیں آئے ان کو بتانا. آگے الا فليبلغ شاہد الغائب والولد علی الولد, والد جتنے ہیں اپنے بیٹوں کو بتانا, جتنے حلالی بیٹے ہیں اپنے باپ کی بات پر عمل کرنا, کیونکہ علی الولی اللہ حلالی پہ واجب ہے, حرامی پہ نہیں. حیدر 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 بسم اللہ. صلوات پڑھے گا آل محمد کے ساتھ. بس 2 جملے اور میں مسائل بھی آپ کے ذمہ کروں. صلوات پڑھے گا آل محمد کی ذات پہ. 2 جملے فضائل کا اور سنو میں چھوڑنے والا ہوں. بھئی بڑا پروٹوکول سے لفظ کیا ہے بلغ. بلغ کے معنی بار بار اعلان کر, ابلاغ کے معنی ایک بار کر. یہاں لفظ ابلاغ نہیں بلغ ہے. سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. بلغ ہے, نبی وہ ہوتا جو اللہ کی بات پہ عمل کرے. اللہ نے کہا بار بار اعلان کر, نبی نے تو ایک بار کیا بڑا پروٹوکول سے. اونٹوں کا بلانوں کا منبر عجیب, 3 دن خیمے, سب کی مبارک. بس میں آگے نہیں جا رہا, یہی بس روک رہا ہوں. رب کعبہ کی قسم اعلان ہوا ہے, من قلت مولا ہو فہذا علی المولا الستو اعلیٰ بانفسکم. کیا تم, میں تمہارے نفسوں سے زیادہ
افضل ہوں یا نہیں؟ بلا یا رسول اللہ. پھر اللہ نے کہا، نبی نے کہا اللہ مولانا، اللہ میرا مولا، وانا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا، من کنت مولا فہذا علی المولا، جیندہ جیندہ میں مولا، اسی کا علی مولا. ہم بھی وہاں موجود تھے، آپ پہلے تھے، مجھے دیر لگ گئی. اللہ اکبر، خدا کی قسم آپ پہلے موجود تھے، مجھے دیر لگ گئی. اب نبی نے کہا اللہ مولانا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. نبی نے کہا وانا مولا المومنین، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، ہم نے پڑھا علی ولی اللہ. ہمارا کلمہ تو پورا ادھر کا کہاں گیا. اللہ. اچھا کوئی بھی جلسہ ہو، کسی کا آخری جملہ، کسی کا بھی جلسہ ہو، بس میرے مجھ سے پڑھیں گے، کسی کا بھی جلسہ ہو، 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلا موضوع، خطیب، پانی. یہ تینوں چیزیں، پانی نہ ہو خطیب ہی نہیں آ سکتا، خطیب نہ ہو تو ذکر کیسے، موضوع کیسا. تو یہاں کا بانی کون ہے؟ بھٹی صاحب ہے. خطیب کون ہے؟ عبد الخالق. موضوع کیا ہے؟ دین. ماشاءاللہ. ہم سے چپ رہے تو اور بات ہے. خطیر میں پوچھو بانی کون، خطیب کون، موضوع کیا، سب دشمن بھی مانیں گے. بانی اللہ الہ الا اللہ، خطیب محمد رسول اللہ، موضوع علی ولی اللہ. نعرہ حیدری.